للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج کے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں میں سورہ نمل کی چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا کچھ حصہ صفترہ بعد میں بیان ہو چکا ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ تاکہ اس مضمون کو مکمل کر لیا جائے، اس لیے اس سے اگلی آیات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے قریب سے گزرنے اور وہاں تجلی الہی کو دیکھنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی رب العالمین ہوں، یعنی وہ جلوہ وہ تجلیات اے موسیٰ جو آپ نے دیکھی ہیں وہ آگ نہیں ہے، بلکہ وہ میری تجلیات ہیں، میرے انوارات ہیں، اور انہی انوارات نے اس تجلی گاہ کو اور اس ارد گرد کے اور اس تجلی گاہ کے ارد گرد کے ماحول کو برکتوں سے بھر دیا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، کہ ان انوارات نے جو برکتیں اس تجلی کے اندر نظر آ رہی ہیں، اے میرے نبی ان برکتوں نے اس پورے ماحول کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ تو یہ کوئی اور نہیں ہے، انی انا اللہ، بے شک یہ میں رب ہوں، انی انا اللہ رب العالمین، میں وہ اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو زمین پر پھینک دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ، اور جب فلما رآہا، جب آپ نے پھینک دیا تو آپ نے اس کو دیکھا، تہتز کأنہا جان وَلَّىٰ مُدْبِرًا، وہ اس طرح حرکت کر رہا تھا جس طرح ایک سانپ ہو۔ اس عصا نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اس کو جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پھینکا تو اس نے ایک زندہ حرکت کرتے ہوئے سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کا ہاتھ وہ برکت والا ہاتھ ہے، وہ معجز نما ہاتھ ہے کہ جو اس نبی کے ہاتھ میں چیز آ جائے اس کو حیات مل جاتی ہے، اس کو زندگی مل جاتی ہے، اس کو حرکت مل جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ لاٹھی تھی، وہ عصا تھا جو آپ اپنے ہاتھ میں ہمیشہ رکھا کرتے تھے، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام بھی ہمیشہ اپنے ہاتھ میں عصا رکھا کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ آج کل یہ سنت بہت متروک ہو گئی ہے اور بہت کم لوگ اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو وہ پیچھے پلٹے، اس
سانپ کو جب حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہوئی. لوگ کہتے ہیں موسیٰ ڈر گئے تھے. نبی ڈرا نہیں کرتے، وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے. انبیاء علیہ السلام دنیا کی چیزوں سے نہیں ڈرتے، انبیاء علیہ السلام خشیت الہی سے ڈرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عجیب الخلقت عجیب و غریب واقعہ کو دیکھا تو آپ کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہوئی، اور آپ واپس پلٹے اور اللہ سے ڈر گئے تو واپس پلٹے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا موسیٰ، اے موسیٰ پیچھے مت مڑ، ہمارے دربار میں آ کے واپس نہیں پلٹا کرتے، ہماری بارگاہ میں آ کے پیٹھ نہیں پھیرا کرتے، ہماری بارگاہ میں بس ہمیں ہی تکا کرتے ہیں. جو ہماری بارگاہ میں آ جاتے ہیں وہ بس صرف ہمیں ہی دیکھا کرتے ہیں، وہ واپس پلٹ کے پیٹھ پھیر کے نہیں جایا کرتے. وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ واپس نہ پلٹ، ہماری بارگاہ میں آ. لا تخف، اور ڈر بھی نہیں اور خوف بھی نہ کھا. انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ بے شک انبیاء علیہ السلام جس وقت ہمارے پاس آتے ہیں، انی لا یخاف لدی، کہ بے شک وہ نہیں ڈرتے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں. لدی المرسلون، جس وقت انبیاء علیہ السلام ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور ہماری بارگاہ میں ہوتے ہیں تو وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے. اور اس کو تعویلات نجمیہ میں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تعویل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی آواز سنی اور اس کے رب ذوالجلال کے حسن و جمال کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تو خوف نہ کھا، اور اپنے ہاتھ میں جو چھڑی ہے، ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، اس کو پھینک دے. وہ کہتے ہیں اس آیت کا وال کے اساق کے حکم کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ آخر اس کے اندر کوئی بات تو ہے کہ لاٹھی پھینکنے کے لیے کہا گیا، حکم دیا گیا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لاٹھی ہاتھ میں پکڑے رہتے تو پھر بھی مشاہدہ جمال انوار الہی ہو سکتا تھا. اب ہاتھ میں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ حکم کیوں دیا کہ لاٹھی اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ پھینک دے. وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے حکم دیا کہ اے موسیٰ جس وقت جو لوگ، جو ہستیاں ہمارے جمال کے انوارات کا مشاہدہ کرتی ہیں، وہ کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتی. اپنے ہاتھ میں جو بھی بھروسہ ہے، جو بھی توقع ہے، اس کو پھینک دو، بس ہمارے پاس آ کے پھر اور کسی پر توقع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کہتے ہیں جو سہارا، جو ظاہری سہارا بھی ہے، اس کو بھی ہٹا دو، کیونکہ ہم سہارا ہیں بڑے، ہم سے بڑھ کے اور سہارا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے یہ اے موسیٰ ظاہری سہارے کو جو تو نے پکڑا ہوا ہے اس کو بھی پھینک دے. کیوں کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے فضل کے علاوہ اور کسی چیز پر بھروسہ اور سہارا نہیں کرتے. ایک بہت خوبصورت فارسی کا شعر ہے اس سلسلے میں. آپ فرماتے ہیں تقیہ بر غیر خدا کفریست از کفر طریق. تقیہ بر غیر خدا کفریست از کفر طریق، کہ کفر کے طریقوں میں سے، کفر کے راستوں میں سے اللہ رب العزت کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا یہ کفر ہے. جز بفضل حق مکن تقیہ دری راہ اے رفیق. اے رفیق، اے دوست، اس راستے کے اندر، یہ راستہ جو طریقت کا راستہ ہے، یہ راستہ جو حقیقت کا راستہ ہے،
یہ وہ راستہ جو رب ذوالجلال کو ملانے کا راستہ ہے، اس راستے پر اور کسی غیر پر تکیہ نہ کر، بھروسہ نہ کر۔ اللہ کے نبی جس وقت رب کے پاس ہوتے ہیں، جس وقت وہ رب کے ساتھ ان کا تعلق اور قرب قریب ترین ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ان کا جو تعلق ہے غیر کے ساتھ، جو مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے ان کے ہاں خشیت الہی کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت سے خوف کھاتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے نبی کسی غیر سے خوف نہیں کھاتے، یہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مخلوق سے ڈر جائے۔ اللہ کے نبی مخلوق سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیشہ خالق سے ڈرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم۔ ہاں مگر جس سے کوئی قصور ہو جائے پھر اس کے بعد نیک کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ظلم کا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ جو آپ سے وہ قبطی کو مارنے کی زیادتی ہوئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو اگر کسی سے اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے اور اس کے بعد نیک عمل کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ مگر اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ لم یصدر عنہم ذنب حال النبوت لا الصغیر ولا الکبیر، کہ انبیاء علیہ السلام سے جس وقت وہ نبوت کے مقام اور مرتبہ پر فائز ہو جائیں تو اس وقت ان سے نہ کوئی چھوٹا گناہ ہوتا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کے بعد کا جو حکم ہے یہ منقطع ہے پہلے حکم سے، یہ عام مخلوق کے لیے ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہ تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے خطا نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوتا، بڑا گناہ بھی نہیں ہوتا، یہ عام مخلوق سے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ صغیرہ بھی ان سے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں، ظلم بھی ہوتے ہیں، کفر بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نبی کے شان کے خلاف ہے کہ اس پر خطا کا اور اس پر گناہ کی نسبت کی جائے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ایک خوبصورت عقیدہ ہے۔ اس لیے انا فتحنا لک فتحا مبینا میں جو ضم کا لفظ آیا ہے، جو عام لوگ جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ ضم کا مطلب گناہ لیتے ہیں، اور گناہ کی نسبت وہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، بلکہ اس ضم کی اہل سنت و جماعت یہ تعویل کرتے ہیں کہ اس ضم سے مراد ترک اولا ہے، خلاف اولا بات، یہاں بھی وہی لکھی بات، لم یصدر عنہم ذنب حال النبوت لا الصغیر ولا الکبیر وترک الاولا منہم کالصغیرۃ منا لأن حسنات الابرار سیئات المقربین۔ جس طرح جو ابرار کی جو نیکیاں ہیں، ابرار کے نزدیک جو اعمال جو کام جو ان کو نیکیاں شمار کرتے ہیں، یعنی ابرار کا مطلب ہے نیک لوگ، نیک لوگ جن باتوں کو نیکیاں شمار کرتے ہیں، وہ باتیں وہ اعمال وہ مقربین خدا ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے نزدیک وہ نیکیاں یعنی اس معیار کی نیکیاں گناہ تصور کیے جاتے ہیں،
ان کی نیکیوں کا سٹینڈرڈ بہت اپ ہے، ان کا معیار الگ ہے، ان کا معیار بہت بلند ہے۔ مقربین کی نیکیوں کا معیار اتنا بلند ہے کہ وہ نیک لوگوں کی نیکیاں ان کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے جو خلاف اولا بات ہوتی ہے، خلاف اولا کا مطلب ہے افضل ایک عمل کے افضل پہلو کو چھوڑ کے اس سے دوسرے درجے والا پہلو اختیار کر لیا جائے، اس کو خلاف اولا یا ترک اولا کہتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی نیکیوں کا معیار ان مقربین سے بھی بلند ہے۔ وہ جو مقربین خدا ہیں، مقربین بارگاہ الہی ہیں، ان سے بھی ان کا معیار اتنا بلند ہے کہ وہاں ترک اولا کو بھی وہ اپنی غلطی اور خطا سمجھتے ہیں، حالانکہ ترک اولا گناہ نہیں ہے، لیکن ان کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ اس کو بھی اپنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہاں مراد اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس قرآن مجید کی آیت میں اگر ظلم سے مراد ظلم کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سے ترک اولا یا خلاف اولا بات ہوئی ہے، جس کی اگر آپ نے اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگ لی اور اس کو نیکیوں کے ساتھ اس کو مزید اچھائیوں میں بدل دیا تو پھر بھی وہ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور حکم دیا۔ پہلے تو تھا نا عصا جو ہے زمین پہ پھینک دو، اب عصا زمین پہ پھینک دیا۔ عصا زمین پہ پھینکنے کے بعد اس کی حالت بدل گئی اور وہ اس نے زندگی اختیار کر لی۔ نبی کے ہاتھ میں جو چیز آ جاتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اب لاٹھی نبی کے ہاتھ میں آئی، وہ زندہ ہو گئی، تو نبی کیسے مردہ ہو گیا؟ ایک مردہ، ایک بے جان چیز نبی کے ہاتھ میں آئی، نبی نے اس کو زمین پہ پھینک دیا، اس کو زندگی مل گئی۔ حیات عطا کرنے والی کون سی ہستی ہے؟ رب ذوالجلال۔ حیات وہیں سے عطا ہوتی ہے، موت بھی وہیں سے عطا ہوتی ہے۔ تو نبی کے ہاتھ جس چیز کو لگ جائیں اس کو حیات مل جاتی ہے، تو نبی خود بغیر حیات کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے عقیدوں کو درست کرو، اپنے عقیدوں کو قرآن کے مطابق بناؤ۔ ہم تو کہتے ہیں ہم قرآن کے خلاف ہمارا ایک عقیدہ بھی نہیں ہے، کوئی ثابت کر کے دکھائے کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، ہم نے آپ کی یہ بات تو لوگوں کو دکھا دی کہ نبی مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، نبی کے ہاتھ جس چیز کو لگ جائیں اس کو حیاتی مل جاتی ہے۔ اب ذرا ہاتھوں کو اپنے جسم کے ساتھ لگائیں تاکہ معلوم ہو کہ اے میرے نبی، تیرے جسم کے ساتھ لگنے والے ہاتھوں کی کیا شان ہو جاتی ہے، تیرے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جائے اس کی کیا شان ہو جاتی ہے، ذرا دنیا کو مظاہرہ و منظر دکھا دو۔ آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا وَادْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اپنے گریبان میں ڈال دو۔ اس کا مطلب ہے یہاں نبی کے گریبان، نبی کے سینے انوارات اور تجلیات الہی کا مرکز و محور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَادْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اے نبی اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج، پھر ان کو نکالو، پھر ان کو ذرا باہر لوگوں کے سامنے یوں کر کے دیکھو تو کیا ہوگا؟ بیضاء من غیر سوء، وہ ایسی روشنی ہوگی جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی اتنی ایسی روشنی ہوگی جو آنکھوں کو تکلیف نہیں دینے والی ہوگی، آنکھوں میں سما جانے والی روشنی ہوگی، آنکھوں کو نور سے بھر دینے والی روشنی ہوگی۔ نبی کے ہاتھ جب اپنے گریبان کے ساتھ لگیں، باہر نکلے تو وہ ایسی روشنی دیتے ہیں، ایسی روشنی سے منور ہوتے ہیں جو آنکھوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ نور آنکھوں میں سما جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں جو ہاتھ
نبی کے سینے کے ساتھ مل کے روشن ہو جائیں، تو وہ سینے جو نبی کے سینے کے ساتھ ملے ہوں اور بالخصوص جو امام الانبیاء کے سینے کے ساتھ ملے ہوں، وہ کتنے روشن ہوئے ہوں گے۔ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے سینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملایا ہے، ان کے سینے کتنے منور ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ تو اپنے سینے کے ساتھ مل کے روشن ہو جائیں، اور نبی علیہ السلام کے سینے کے ساتھ صحابہ کرام کے سینے مل کے روشن نہ ہو، یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ فی 9 آیات، اور اس کے علاوہ بھی کچھ عطا فرما کے فرمایا، یہ 9 نشانیاں لے کے الی فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ اور ان کے سامنے یہ معجزات پیش کرو۔ در حقیقت یہ تیاری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باطل طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانے کی، اس کی تیاری کی جا رہی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ طاقتیں ہیں نبی کی، ان طاقتوں اور قوتوں کو لے کر کے ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤ، معاشرے کے اندر خدائی کے دعوے داروں کے خلاف آواز اٹھاؤ، رب ذوالجلال کی توحید کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے خلاف طاقت کا استعمال کرو، اور انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کا انکار کرنے والوں کے خلاف یہ طاقتیں، یہ قوتیں لے کر کے ان کے ساتھ ٹکرا جاؤ، اور یہ نہ دیکھو کہ تم تنہا ہو۔ تنہا ہی باطل قوتوں کو شکست دیا کرتے ہیں، لشکر باطل قوتوں کو شکست نہیں دیتے ہیں، لشکروں سے باطل قوتوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ ہمیشہ باطل قوتوں کو، ظالموں کو، ظالم حکمرانوں کو، ظالم نظاموں کو شکست دی ہے تو تنہا لوگوں نے دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ نے فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم میں سے ہیں، فاسق قوم میں سے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جاؤ۔ فلما جاءتہم آیاتنا، جب ان کے پاس ہماری نشانیاں کھلم کھلا پہنچ گئی، فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، جب ان کے پاس ہماری نشانیاں پہنچ گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اس ظالم قوم کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے رب کی طرف بلایا اور ان کو توحید اور نبوت اور رسالت کی طرف دعوت دی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی، اور یہ کھلی نشانیاں، واضح ظاہر نشانیاں ان کے پاس پہنچ گئیں، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ہمیشہ ظالم اور باطل طاقتوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ جس وقت وہ حق کو دیکھتے ہیں، سچ کی آواز کو دیکھتے ہیں، تو وہ اس کو جادو سمجھتے ہیں، اس کو شعبدہ بازی سمجھتے ہیں، اور اس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قوم فرعون نے اور فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جس وقت ان کو ان حقائق کے خلاف، ان سچائیوں کے خلاف کوئی دلیل نہ ملی، تو انہوں نے ان کے اوپر جھوٹے ہونے کا اور ان کے اوپر ساحر اور جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا۔ وَجَحَدُوا بِهَا، اور وہ ان کے ساتھ جھگڑے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، انہوں نے اس بات کے اوپر ان سے جھگڑا کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، حالانکہ ان کو اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ یہ حق ہے، ان کو اس بات پر یقین تھا کہ موسیٰ حق ہیں، موسیٰ جو علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، موسیٰ علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے ہیں یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کو اس بات کے حق ہونے کا یقین تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس معاملے میں جھگڑا کرنے لگے۔ انفسہم ظلما وعلوا، ظلم اور تکبر کی وجہ سے جو ان کے اندر تھا،
وہ ظلم اور تکبر جو ان کے باطن میں چھپا ہوا تھا، اس کے پیش نظر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انکاری ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کے انکار کرنے والے عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ ظلم کا مطلب عدل و انصاف کے خلاف بات کرنا بھی ہوتا ہے، اور وہ تکبر کی وجہ سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگوں نے بھی یہ اعتراف کیا۔ ان کا اعتراف تاریخ کی کتب میں، سیرت کی کتب میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ جب بات کی، گفتگو کی، تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ حق پر ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور پھر طرح طرح کے الزامات عائد کیے کہ یہ جی کیا یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ نبوت صرف غریبوں کے لیے رہ گئی تھی، یہ صرف ناداروں کے لیے رہ گئی تھی؟ اللہ رب العزت کو مکے کے ان بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی نہیں ملا جس کو نبی بناتے؟ یعنی وہ ان کو اس بات کا یقین ہونے کے باوجود وہ تکبر کرنے لگے، وہ ظلم کرنے لگے لوگ۔ یہی ظلم اور تکبر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اس سرداری کو بچانے کے لیے، اپنی چودراہٹ اور اپنی اس لیڈرشپ کو بچانے کے لیے جو ان کو دور جاہلیت میں ملی ہوئی تھی، وہ مکہ کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کیا کرتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چلے جا رہے ہیں، لوگ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے چلے جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی اطاعت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جوں جوں اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور لوگ آپ کے زیر سایہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر وہ اطاعت بھی ایسے نہیں تھی جس طرح کچھ سیاسی لیڈروں کے ساتھ کرتا ہے۔ سیاسی لیڈروں کی اطاعت کس طرح ہوتی ہے؟ اپنے مفادات کے حصول کے لیے۔ ان کی اگر کوئی بات مانتا بھی ہے، جو دنیا کے لیڈر ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، ان کی اگر کوئی بات مانتا بھی ہے تو ذاتی مفادات کے حصول کے لیے۔ جب آپ دیکھیں دنیا کے اندر، آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب تک کوئی لیڈر اقتدار میں رہتا ہے، لوگ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، شان والی، اور جلسے ہوئے، بڑے بڑے سٹیج لگائے گئے۔ جیسے ہی وہ اقتدار سے الگ ہوتا ہے، اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ حصول اقتدار کی جنگ ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے۔ جو لیڈر ہیں ان کو اپنے متبعین سے بھی مفاد ہے، اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، جو ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، وہ بھی مفاد کے لیے ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ جب دونوں طرف سے مفاد ختم ہوتا ہے، یہ اطاعت ختم ہو جاتی ہے، یہ محبت ختم ہو جاتی ہے، یہ عشق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہوتی تو مکہ کے سرداروں کے لیے یہ بات پریشان کن نہ ہوتی۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی سیاسی صورتحال، سیاسی لیڈرشپ سامنے لاتے تو مکہ کے سرداروں کو یہ صورتحال بے چین نہ کرتی، ان کو نبی کریم علیہ السلام کی دشمنی پہ مجبور نہ کرتی، اس لیے کہ وہ بھی اپنے لیول کے اوپر آ کے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ مفادات کی اطاعت نہیں ہے، یہ قربانیوں کی اطاعت ہے، یہ سر کٹانے کی اطاعت ہے، یہ مال اسباب قربان کرنے کی اطاعت ہے، یہ آمنا و صدقنا کرنے کہنے کی اطاعت ہے، یہ سمینا و اطاعنا کہنے کی اطاعت ہے۔
یہ سن کے اس پر عمل کرنے کی اطاعت ہے، یہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اطاعت ہے۔ اب اس اطاعت کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس اطاعت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اپنا سب کچھ لٹا کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے جاتا ہے۔ یہ مفادات کی لیڈرشپ نہیں، اور یاد رکھے دونوں طرف سے مفادات کی لیڈرشپ نہیں تھی۔ نہ نبی کریم علیہ السلام کسی فائدہ کی خاطر لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے تھے، نہ لوگ رسول اللہ سے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اب اپنا سب کچھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں طرف سے مفادات کی خاطر اطاعت اور لیڈرشپ نہیں تھی، بلکہ یہ اس طرف سے بھی اللہ کے لیے تھی، اس طرف سے بھی اللہ کے لیے تھی۔ اور کفار مکہ کے لیے اور سرداران مکہ کے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی وہ یہی تھی، جو ان کو پریشان کرنے والی بات تھی وہ یہی تھی۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی یہ کیسے نبی ہیں کہ سارے غلام ہی، سارے نادار اور فقیر ہی آپ کی اطاعت کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کی اطاعت نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے یہ ہمیشہ دعا کی ہے کہ اللہم احشینی مسکینا، اے میرے پروردگار مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، وامتنی مسکینا، اور مجھے مسکینی کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا، وَاحْشُرْنِی فی زمرۃ المساکین، اور میدان اور حشر میں قیامت کے دن مجھے مساکین کے ساتھ اٹھانا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ محبت ہے۔ آپ کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غریبوں مسکینوں کے ساتھ الفت و محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ زندگی چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی چاہتے ہیں تو مسکینوں کے ساتھ، اس دنیا سے جانا چاہتے ہو تو مسکینوں کے ساتھ، آخرت میں اٹھنا چاہتے ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ اور یہی بات سرداران مکہ کے لیے تکلیف دہ پریشان کرنے والی تھی۔ پریشان کر دیا اس بات نے کہ جو بھی غریب مسکین رسول اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے وہ واپس پلٹ کے کسی دولت کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ ان کے لیے اگر دولت کے انبار لگا دیے جائیں، ادھر فاقے ہیں، ادھر غربت ہے، ادھر تن پہ کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو سرکار کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے اس کے سامنے اگر خزانوں کے ڈھیر لگا دیے جائیں وہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ پریشان کرنے والی بات تھی، ورنہ ان کے پاس خزانے تھے، وہ لوگوں کو خرید لیتے۔ نبی کے غلاموں کو خریدا نہیں جا سکتا، نبی کے غلاموں کو کوئی دولت ان کی آنکھوں کو چمکا نہیں سکتی ہے، ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتی ہے۔ نبی کے غلام ہمیشہ سر اٹھا کے کھڑے ہوتے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو پھر دیکھو اے موسیٰ، پھر دیکھنا کہ اللہ رب العزت مفسدوں کا خاتمہ کس طرح کرتا ہے۔ جو دنیا میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کی عاقبت کس طرح برباد کرتا ہے اور ان کے انجام کیسے ہوتا ہے، یہ ذرا دیکھ لینا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تعلق غلامی مضبوط بنانے کی توفیق عطا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو تعلق غلامی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق اطاعت ہے، وہ کریم مالک ہمیں اس دنیا کے اندر بھی رکھے، مرتے دم تک ہم رسول اللہ کے غلام رہیں، اطاعت میں رہیں، اور مرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کے قرب میں ہمیں اٹھایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔